بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام سمینہ عمران ہے۔ میں ایک ایجوکیشنسٹ ہوں اور مذہب سے ریلیٹڈ ویڈیوز میں اس لیے بناتی ہوں کہ میں لوگوں کو بتا سکوں کہ ہمارا مذہب بہت آسان ہے اور اس کو اختیار کر کے ہماری زندگی زیادہ کمفرٹیبل ہو جاتی ہے۔ آج جو موضوع میں نے سلیکٹ کیا ہے وہ ہے شب برات، یعنی 14 اور 15 شعبان کی درمیانی رات۔ ہم یہ ڈسکس کریں گے کہ کیا شب برات کو عبادت کرنا فرض ہے، کیا اس کا تذکرہ قرآن مجید میں آیا ہے اور یہ کیوں ضروری ہے، اور احادیث میں یا احادیث کی جتنی کتابیں ہیں کیا اس میں اس کا ذکر ہے۔ اس ٹاپک پہ ڈسکس کرنے کے لیے میں نے کافی سارے علماء کی تقاریر سنی ہیں۔ صحیح مسلم، صحیح بخاری کو میں نے کوٹ کیا ہے اس میں کہ میں آپ کو یہ بتا سکوں کہ شب برات اصل میں ہے کیا اور ہمیں کیا اس رات مخصوص عبادت کرنی چاہیے۔ اپنی یہ ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے میں آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ مذہب میں اپنی طرف سے کوئی بات ایڈ کرنا بدعت کہلاتا ہے، جو گناہ کبیرہ ہے۔ آپ اپنی مرضی سے مذہب میں کوئی نئی چیز ایجاد نہیں کر سکتے۔ ہمیں وہی کچھ کرنا فرض ہے جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے احادیث میں فرمایا، جو بیان کیا اور جو قرآن مجید میں درج ہے۔ تو میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہتی ہوں کہ شب برات جو ہے، پہلی بات تو یہ کہ یہ فارسی کا لفظ ہے، عربی کا لفظ نہیں ہے۔ دوسرا میں آپ سے یہ کہنا چاہتی ہوں کہ قرآن مجید میں جو عبادت کی راتیں ہیں اس میں صرف لیلۃ القدر کی راتیں ان کا ذکر آیا ہے، نہ شب معراج کا ذکر ہے اور نہ ہی شب برات کا ذکر ہے۔ یعنی قرآن پاک ہمارے لیے دیکھیں نا ایک مکمل زندگی گزارنے کا ایک طریقہ ہے قرآن مجید میں درج، اور اس میں کہیں پر بھی شب برات کا ذکر نہیں آیا۔ لیکن صحیح مسلم میں 2256 حدیث کا نمبر ہے، جس میں یہ بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی تمام بیویوں کے ساتھ ایک ایک رات گزارتے تھے۔ جس رات حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی باری تھی، تو جب آپ ان کے ساتھ سوئے ہوئے تھے تو آدھی رات کو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی جب آنکھ کھلی تو انہوں نے دیکھا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بستر پر نہیں ہیں۔ آخر وہ بیوی تھی، ان کے دل میں کہیں شک گزرا کہ وہ کہیں دوسری بیوی کے پاس تو نہیں چلے گئے، ظاہر ہے انسان تھی وہ، تو وہ ان کو ڈھونڈتی ڈھونڈتی گھر سے نکلی اور وہ جنت البقیع میں داخل ہو گئیں، جہاں پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبرستان میں دعا فرما رہے تھے اور استغفر اللہ پڑھ رہے تھے، اذکار کر رہے تھے اور بار بار اللہ تعالیٰ سے معافی کی درخواست کر رہے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے دل میں شرمندگی کا احساس ہوا اور انہوں نے سوچا کہ میں نے کتنا غلط ان کے بارے میں سوچا، مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ وہ الٹے قدموں واپس بھاگیں اپنے کمرے کی طرف، اور جب وہ کمرے میں پہنچی تو ان کو سانس چڑھا ہوا تھا، سانس ان کا پھول رہا تھا۔ ان کو یہ تھا کہ حضور کو اس چیز کا پتہ نہ چلے کہ میں ان کے پیچھے پیچھے قبرستان تک گئی ہوں۔ ایک بات یہاں پہ میں یہ واضح کرنا چاہتی ہوں کہ اس حدیث سے جو صحیح مسلم ہے، یہ بات واضح ہوتی ہے کہ قبرستان میں دعا کرنا جائز ہے، بلکہ اللہ کو پسند ہے۔ آپ مردوں سے نہیں مانگ رہے ہوتے کہ اے مردے ہمارے لیے دعا کرو اور ہماری دعا قبول ہو جائے۔ دعا تو آپ اللہ سے مانگتے ہیں۔ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ قبرستان میں جا کے سورہ یاسین نہیں پڑھنی چاہیے، دعائیں نہیں پڑھنی چاہیے، اذکار نہیں پڑھنا چاہیے، یہ غلط ہے۔ یہ ایک ایتھینٹک حدیث ہے جس سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو تھے وہ قبرستان میں جا کے دعا کیا کرتے تھے۔ اور میں نے بھی اپنی پچھلی ویڈیو میں آپ سے ریکویسٹ کی تھی کہ آپ کے ماں باپ، قریبی رشتہ دار جب فوت ہو جاتے ہیں تو آپ قبرستان میں جا کے ان کے لیے دعا کیا کریں، اور اگر خواتین جانا چاہتی ہیں تو کسی محرم کے ساتھ قبرستان میں جائیں اور دعا کریں، لیکن خواتین کے لیے ضروری ہے کہ وہ باپردہ ہو کے جائیں اور جلدی واپس آ جائیں۔ تو میں آپ سے یہ عرض کر رہی تھی کہ شب برات کی کیا اہمیت ہے۔ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھوڑی ہی دیر بعد واپس آئے اور حضرت عائشہ کا سانس پھولا ہوا تھا تو ان کو پتہ چل گیا ساری بات کا، ظاہر ہے وہ اللہ کے نبی تھے۔ تو انہوں نے فرمایا، عائشہ کیا تم یہ سمجھ رہی تھی کہ میں کسی اور بیوی کے پاس چلا گیا ہوں؟ تو وہ شرمندہ ہو گئی۔ آپ نے فرمایا مجھے
فرشتہ جبرائیل نے اللہ کا پیغام دیا کہ آپ قبرستان میں جائیں اور مردوں کے لیے دعا کریں تاکہ اللہ تعالیٰ ان کو بخش دے۔ یہ ایک ایتھینٹک حدیث ہے، لیکن اس میں بھی 15 شعبان کا ذکر نہیں ہے، کہ یہ نہیں کہا گیا کہ آپ نے ضرور 15 شعبان کو ہی عبادت کرنی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ اگر ڈاکٹر اسرار احمد مرحوم اور طارق جمیل صاحب اور اس کے علاوہ محمد علی جہانگیر مرزا اور اس کے علاوہ جتنے بھی علماء ہیں، آپ اگر ان کے بیانات کو غور سے سنیں، ڈاکٹر فرد کے بیانات کو غور سے سنیں، تو سوائے مولانا طارق جمیل کے علاوہ کسی نے بھی یہ بات نہیں کہی کہ بھئی 15 شعبان کو اس کے اوپر جو ہے روزہ بھی رکھا جائے اور عبادت بھی ساری رات کی جائے۔ دیکھیں، ایک بات تو میں یہ عرض کرنا چاہتی ہوں کہ یہ جو ایک دوسرے کو جو آپ کہتے ہیں نا اپنے بیانات میں، خاص طور پہ انجینئر مرزا صاحب جو ہیں کہ طارق جمیل نے تو یہ کہہ دیا، تو اس ڈاکٹر اسرار نے تو یہ کہا، یہ بھی غلط ہے، وہ بھی غلط ہے، یہ بھی غلط ہے۔ آپ کسی کی توہین نہیں کر سکتے۔ میری یہ ریکویسٹ ہے آپ سے، خاص طور پہ یہ انجینئر صاحب سے، کہ یہ بہت زیادہ جو ہے دوسروں کو ٹارگٹ کرتے ہیں کہ میں تو یہ بیان دے رہا ہوں تو آپ کا یہ بیان ہے۔ آپ مذہب کے اوپر جب بھی بات کریں، آپ کسی کی توہین نہیں کر سکتے۔ ہاں، آپ کے پاس جو واضح دلائل ہیں، صحیح مسلم، صحیح بخاری، سنن ابی ماجہ، سنن ترمذی، ان سب کے حوالے تو آپ دے سکتے ہیں، لیکن آپ کسی کی انسلٹ نہیں کر سکتے۔ آپ کسی کو دیکھیں نا، لے تو سارے ہی اللہ کا نام لے رہے ہیں نا، سارے ہی لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ ہمیں اپنے مذہب کو اختیار کرنا چاہیے، لیکن کسی کا نالج سم ٹائمز کم بھی ہو جاتا ہے، کسی کا نالج سم ٹائمز زیادہ بھی ہو جاتا ہے، اور کبھی کبھی روانی تقریر میں کوئی ایک آدھ بات اوپر نیچے ہو جاتی ہے۔ آپ اس کو عزت سے بیان کریں کہ نہیں، میرا خیال ہے یہ ایسے نہیں، یہ ایسے ہے۔ یہ چیز مجھے اکثر جو ہے نا تکلیف دیتی ہے کہ ہم کسی کی انسلٹ نہیں کر سکتے۔ تو اسی طرح میں یہ بیان کرنا چاہ رہی ہوں کہ سوائے صحیح مسلم کی 2256 حدیث کے علاوہ کہیں پر بھی شب برات کی عبادت اور روزہ رکھنے کا ذکر نہیں آیا، اور قرآن مجید میں بھی 21، 23، 25، 27 اور 29 لیلۃ القدر کی یہ راتیں ہیں، اور ان راتوں میں عبادت کرنے کا ذکر فرمایا ہے، اور اس میں بھی کوئی مخصوص رات نہیں فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو یہ پیغام دیا کہ یہ ساری طاق راتیں ان میں عبادت کریں، کوئی مخصوص رات نہیں بتائی تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ عبادت کریں۔ مجھے تو اس کا یہی بات سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتے تھے کہ انسان زیادہ سے زیادہ عبادت کرے، ساری راتوں میں عبادت کرے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا روزہ رکھنا دوسرے دن فرض ہے؟ ایسا کچھ نہیں ہے، لیکن اللہ کے نبی ہر مہینے کی 13، 14 اور 15 کو روزہ رکھا کرتے تھے۔ ہاں، آپ اس نیت کے پوائنٹ آف ویو سے آپ روزہ رکھ سکتے ہیں، لیکن آپ اس نیت سے نہیں رکھ سکتے، اس کو آپ مخصوص نہیں کر سکتے۔ یہ منع فرمایا ہے کہ اپنی طرف سے مذہبی باتوں کو مخصوص نہ کریں، یہ گناہ ہے۔ ہاں، آپ روزہ رکھنا چاہتے ہیں تو ضرور رکھیں، اور یہ بھی فرض نہیں ہے کہ ضرور جمعے کا ہی روزہ رکھیں، آپ کسی بھی دن روزہ رکھ سکتے ہیں۔ ہاں، یہ ضرور ہے کہ نیک راتوں میں عبادت کرنے اور دعا کرنے سے دعائیں قبول ہوتی ہیں، جیسے لیلۃ القدر کی جتنی راتیں آپ عبادت کرتے ہیں تو آپ کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ جمعے والے دن یہ حدیث میں فرمایا گیا ہے کہ جمعے والے دن ایک مخصوص لمحہ، کسی نے وہ ظہر سے عصر کے درمیان کہا ہے، اور کسی نے عصر سے مغرب کے درمیان کہا ہے، کہ کوئی ایک لمحہ ایسا ہوتا ہے کہ جس میں عبادت اور دعا کی قبولیت کا ذکر ہے اور عبادت کو پسند فرمایا گیا ہے۔ تو جمعے والے دن آپ چلتے پھرتے درود شریف پڑھیں اور دعا مانگیں، اور آپ کی دعا قبول ہو جائے گی۔ لیکن یہ واضح بات ہے کہ شب برات والے دن مخصوص کرنا کہ 14 اور 15 کی درمیانی شب کو صرف عبادت کرنی ہے، دوسرے دن روزہ رکھنا ہے، یہ کسی حدیث میں واضح نہیں ہے، اور اپنی طرف سے آپ اس کو مخصوص نہیں کر سکتی۔ یہ ایسے ہی ہے کہ شب برات والے دن بچے پٹاخے بجاتے ہیں، حلوے بن رہے ہیں، اور یہ مسلمان جو پاکستانی ہیں خاص طور پہ اور انڈین، انہوں نے یہ ہندوؤں سے اڈاپٹ کیا ہے، کیونکہ ہم ہندوؤں کے ساتھ رہتے تھے،
وہ دیوالی میں یہ پٹاخے بجاتے تھے اور حلوے اور میٹھے بناتے تھے، ہم نے ان سے اڈاپٹ کیا ہے۔ آپ اس کو سرچ کریں گے تو میری بات آپ کو سمجھ میں آ جائے گی کہ ہم نے ان کے ساتھ رہتے رہتے بہت ساری بری چیزیں سیکھی ہیں، جن میں ایک جہیز کی لعنت بھی ہے۔ تو اسی طرح ہم نے شب برات والے دن میٹھے پکانے، پٹاخے بجانے، لائٹنگ کرنی، یہ سب کچھ ہم نے ہندوؤں سے سیکھا ہے۔ اسی طرح عید میلاد النبی جو ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یوم پیدائش مناتے ہیں، یہ ہم نے کرسچن سے سیکھا ہے۔ وہ ان تہواروں کو، حضرت عیسیٰ کی جو پیدائش کا دن ہے اس کو سیلیبریٹ کرتے ہیں۔ اسی طرح مسلمان جو ہے انہوں نے کرسچن سے یہ چیز سیکھی ہے۔ ظاہر ہے کہ 1857 سے لے کے اور 1947 تک کرسچن یہاں پہ حکومت کر رہے تھے نا، تو وہ جو کچھ بھی اعلان کر دیتے تھے مسلمان اس کو فالو کرتے تھے۔ ظاہر ہے غلام قوم تھی نا، انہوں نے ہندوؤں سے اور انگریزوں سے بہت سی چیزیں خود بخود اڈاپٹ کر لی ہیں، تو ان چیزوں کا ہمارے مذہب میں کوئی تعلق نہیں ہے، اور کہیں پر بھی قرآن میں کہیں پر بھی ان چیزوں کو واضح نہیں کیا گیا۔ اور یہ جو کہتے ہیں شب برات، چھٹکارے کی رات، معافی کی رات، ایسا کچھ نہیں ہے۔ آپ عبادت کریں، شعبان کا جو مہینہ ہے حرمت کے مہینوں میں سے نہیں ہے، یاد رکھیے گا یہ بات۔ لیکن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے فرمایا ہے کہ شعبان کی راتوں میں عبادت کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ معافی فرما دیتے ہیں، لیکن یہ مخصوص نہ کریں کہ یہی رات ہے جو شب برات ہے۔ شب برات کا قرآن میں کہیں پر ذکر نہیں ہے۔ میری آج طبیعت بہت خراب تھی، لیکن میں اپنے ارد گرد بہت سارے لوگوں کو اس طرح کی باتیں جب کرتے ہوئے سنتی ہوں تو میں اس کے اوپر سرچ کرتی ہوں، اور بہت سارے مفتی حضرات کے بیانات کو بھی میں سنتی ہوں اور احادیث کو بھی میں پڑھتی ہوں، اس کے بعد میں کوئی فیصلہ کرتی ہوں۔ میری آپ سے گزارش یہ ہے کہ آپ اگر 13، 14 اور 15 کی رات کو عبادت کرنا چاہتے ہیں تو آپ تہجد کے لیے تھوڑا پہلے اٹھ جائیں۔ آپ کو پتہ ہے نا تہجد کا ہماری زندگی میں کیا عمل دخل ہے، اور دعائیں کتنی قبول ہوتی ہیں۔ تھوڑا پہلے اٹھ جائیں اور تہجد پڑھیں، اور 2، 4، 6، 8 آپ نفل پڑھیں، جتنی آپ کی طاقت ہے اتنے نفل پڑھیں، اذکار کریں، ایکسکیوز می۔ اور اسی طرح آپ جو ہے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد کی تسبیح پڑھیں آپ، اور جو آپ کو اذکار پسند ہیں وہ آپ پڑھیں، اور پھر دعا مانگیں۔ آپ دیکھیں آپ کی دعائیں کیسے قبول ہوتی ہیں انشاءاللہ۔ بہت بہت شکریہ۔